حضرات گرامی اب دیکھیے حسین کو اتنی بڑی عظمت کیسے ملی ہے۔ میرے آقا حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، میرے آقا حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا جب میرے آقا حسین پر، تب میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرما دیا۔ میرے آقا حسین مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اب آئیے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر تم بھی آ جاؤ، بیٹا قاسم تم بھی آ جاؤ، بھائی عباس تم بھی آ جاؤ۔ حضرات گرامی یہ چھوٹا سا قافلہ لے کر کے میرے آقا امام حسین اپنے نانا مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچتے ہیں۔ نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نانا آپ کا وہی لاڈلا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے سینے پہ سینے سے لگایا کرتے تھے، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے مقدس لبوں سے بوسہ دیا کرتے تھے۔ میرے نبی اپنے نواسے کو سونگھا بھی کرتے تھے، اپنے نواسے کو چوما بھی کرتے تھے۔ ایک دن حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے میرے والد ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ امام حسین کو چومتے ہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سونگھنا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ میرا بیٹا حسین یہ جنتی پھول ہے جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمایا ہے۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے نواسے کو پیار کروں تو اسے چوم لیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگھوں تو اپنے نواسے کو سونگھ لیتا ہوں۔ میرے نبی نے جنتی پھول فرمایا ہے۔ ایک پرطرح کے زندہ دل مسلمانوں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اور ذرا دیکھ کر کے سوچ کر کے بتاؤ پھول کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پھول کی حالت کیا ہوتی ہے۔ پھول پرطرح کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول فتح گنج کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول بریلی کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول پیلی پیلی بھی شریف کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول بدایوں کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول ہندوستان کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول پاکستان کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ لیکن یہی پھول اگر مدینے کی سرزمین پہ کھلے اور فاطمہ کی گود میں کھلے، علی کا بیٹا بن کر کے کھلے، نبی کا نواسا بن کر کے کھلے تو یہ پھول مرجھائے گا نہیں۔ میدان کربلا میں 3 دن کا پیاسا رکھا جائے گا تب بھی یہ پھول مرجھائے گا نہیں۔ میدان کربلا سے آواز آئے گی کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، ذکر شہید اعظم کانفرنس، سرزمین کرترا، سرزمین کرترا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت خوب ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن اور حسین دونوں جنتی پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمائے ہیں۔ میرے آقا حسین عرض کرتے ہیں نانا آپ کا وہی لاڈلا حسین آیا ہے جسے آپ چوما بھی کرتے تھے، جسے آپ سونگھا بھی کرتے تھے۔ میرے آقا حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نانا اب اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لو، اب مدینے میں مدینہ حسین چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے نانا آپ کا نواسا آپ سے بہت دور جا رہا ہے، اپنے نواسے کا سلام محبت قبول فرما لیجئے۔ اپنے نانا کے مزار پاک سے اپنی والدہ کے مزار پاک پہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی آپ کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے بیٹے کا سلام محبت قبول فرما لیجئے۔ اپنے بھائی امام حسن کے مزار پہ آئے، میں تاریخ لے کر کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھتی ہوئی چلی جائے۔ میرے آقا حسین کہتے ہیں اے میرے بھائی حسن اپنے بھائی حسین کا سلام قبول فرما لیجئے۔ میرے آقا حسین عرض کرتے ہیں بھائی حسن آپ کا بھائی آپ سے بہت دور جا رہا ہے، میں اب میرا سلام محبت قبول فرما لیجئے۔ اب یہ چھوٹا سا قافلہ میرے آقا حسین کا ہے، مدینہ
مدینے کے باہر سامان سفر تیار کیا جا رہا ہے. مدینے کے بوڑھے باہر نکل کر کے آ گئے, عورتیں باہر نکل کر کے آ گئیں, بچے باہر نکل کر کے آ گئے, جوان باہر نکل کر کے آ گئے. بچے رو رو کے عرض کرتے ہیں آقا حسین مدینہ چھوڑ کر کے مت جاؤ. عورتیں حضرت زینب حضرت شہربانو سے کہتی ہیں آپ حسین سے کہیے گا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں. انہیں دیکھ لیتے ہیں تو نانا مصطفیٰ کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے. آقا حسین سے عرض کیجئے مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں. صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے تابعین وہاں پر موجود ہیں جو عرض کر رہے ہیں کہ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ چھوڑ کر کے مت جائیے. میرے آقا حسین نے پختہ ارادہ کر لیا تھا, میرے آقا حسین نے عزم مصمم کر لیا تھا, مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. حاجی جب مدینے کی سرزمین کو چھوڑنے کا اعلان سنتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. آنسوؤں کو آستین سے پوچھتے ہوئے اپنے سامان سفر کو تیار کرتا ہے, اپنے سامان سفر کو باندھتا ہے, اور جب اپنی سواری کی طرف آتا ہے تو مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھتا ہے, مڑ مڑ کے نبی کے گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے, اور جب اپنی سواری میں بیٹھ جاتا ہے تو جہاں تک گنبد خضرا نظر آتا ہے, جہاں تک نبی کا روزہ نظر آتا ہے, جہاں تک نبی کا مقدس مزار پاک کا مینار نظر آتا ہے, تب وہاں تک حاجی مڑ مڑ کے مدینے کو دیکھتا رہتا ہے, مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھتا رہتا ہے. ارے عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا, آئینہ پیش آئینہ دیکھا, جب ہوئی رخصتی مدینے سے ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا. یہ 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کے دل کی حالت کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں. حاجی جو 8 دن مدینے میں رہے جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا, وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری, جو صبح بھی نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا, جو شام کو بھی نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا, جو فجر بھی مدینے میں پڑھتا رہا, جو ظہر بھی مدینے میں پڑھتا رہا, جو عصر بھی مدینے میں پڑھتا رہا, جو مغرب بھی مدینے میں پڑھتا رہا, جو عشاء بھی مدینے میں پڑھتا رہا, جو صبح و شام نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا, وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا, وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری, وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے کی سرزمین پہ گزاری. 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کا حال یہ ہے کہ جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں. حسین نے تو 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری ہے. نانا کا مدینہ چھوٹتا ہوگا, کیسی بیتتی ہوگی میرے آقا حسین کے دل پر. نانا کا روزہ چھوٹتا ہوگا, کیسی بیتتی ہوگی میرے آقا حسین کے دل پر. مدینہ چھوڑ رہے ہیں میرے آقا حسین, وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. مڑ مڑ کے میرے آقا حسین مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں. تب حضرت زینب نے پوچھا تھا بھائی اب آپ مدینے کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ تب میرے آقا حسین نے فرمایا بہن زینب, جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا, جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا, جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا, جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی, اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے, اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے, اسے راحت ہمارے نانا کے مدینے میں ملتی ہے. آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے. مکہ مکرمہ پہنچے میرے آقا حسین, حج ذی الحجہ کا مہینہ تھا, لوگ حج کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے. کوئی کعبے کا طواف کر رہا تھا, کوئی صفا مروہ کی دوڑ لگا رہا تھا, کوئی مینا میں قربانی کر رہا تھا, کوئی شیطان کو کنکریاں مار رہا تھا, کوئی آب زمزم پی کر کے اپنے شکم کو سیراب کر رہا تھا. میرے آقا حسین کے کسی ساتھی نے کہا حسین بہت اچھا موقع مل گیا, حسین گولڈن چانس مل گیا, آؤ حج کر لیتے ہیں, آؤ بہت اچھا موقع مل گیا ہے, کعبے کا طواف کر لیتے ہیں, صفا مروہ کی دوڑ لگا لیتے ہیں, آؤ قربانی کر لیتے ہیں, آؤ آقا حسین شیطان کو کنکریاں مار لیتے ہیں. تب میرے آقا حسین فرماتے ہیں اب حسین پر حج کرنا فرض نہیں ہے, حسین پہ جو حج فرض تھا حسین نے پہلے ادا کر دیا, اب حسین پر حج کرنا فرض نہیں ہے, اب حسین پر اسلام کی عظمت بچانا فرض ہے, اب حسین پر اسلام کا وقار بچانا فرض ہے. میرے آقا حسین نے اس اسلام کی خاطر, حسین کے نانا نے اس اسلام کو جب پھیلانا ہوا تو مکہ چھوڑا تھا اور مدینے آئے تھے, اور جب اس اسلام کو بچانے کی بات آئی ہے تو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے, مکے میں آ گیا. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.